بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ کینسل کر کے واپس جانے کا فیصلہ کیا نا، تو میں نے اس وقت ہی آپ لوگوں کو اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ بظاہر جو وجوہات ہمیں بتائی جا رہی ہیں یہ پورا سچ نہیں ہے، اور اب اس بات کے ثبوت بھی آ رہے ہیں کہ اس تمام معاملے کے پیچھے ہمارا دیرینہ دشمن اور ہمسایہ بھارت ملوث ہے. سوال یہ ہے کہ بھارت نے ایسا کیا کیوں؟ کیا پاکستان کو آئی سی سی میں یہ کیس لے کر جانے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں کے تو میں جواب دوں گا، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تک وہ کون سے ثبوت ہمارے سامنے آئے ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس تمام کارستانی کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. یہ سازش دراصل شروع ہوئی تھی ایک فیس بک پوسٹ سے جو 19 اگست کو کالعدم تحریک طالبان یعنی ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان الاحسان کے نام سے بنے ایک جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی. اس پوسٹ میں لکھا تھا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ اور ٹیم اور حکومت اپنی ٹیم کو پاکستان نہ بھیجیں کیونکہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں اور داعش پاکستان میں کارروائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اب وہ ٹارگٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی ہو سکتی ہے. میں جانتا ہوں کہ داعش مجھ سے ناراض ہوگی اس پوسٹ کے بعد، بہرحال اب یہ نیوزی لینڈ کی حکومت پہ ہے کہ غور سے سوچیں. اس کے بعد 21 اگست کو ابھینندن مشرا جو کہ بھارتی اخبار سنڈے گارڈین کے بیورو چیف ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل شائع کیا. اس میں لکھا تھا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں دہشت گرد حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ آرٹیکل اسی جعلی فیس بک پوسٹ کو بنیاد بنا کر لکھا گیا. اور ابھینندن مشرا کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ اس کے امر اللہ صالح کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. اس کے بعد 24 اگست کو نیوزی لینڈ کے کھلاڑی مارٹن گپٹل کی بیوی کو ایک ای میل ملتی ہے جو کہ تحریک لبیک @protonmail.com کی آئی ڈی سے بھیجی گئی، اور اس ای میل میں یہ دھمکی دی گئی کہ مارٹن کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا. لیکن جب اسی ای میل کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا یہ ای میل کسی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے جڑی نہیں ہوئی تھی، اور وہ ای میل جو ہے 24 اگست کو رات 1:05 پہ وہ اکاؤنٹ بنایا گیا، اور بنانے کے چند گھنٹوں کے بعد صبح 11:49 پر مارٹن گپٹل کی بیوی کو اسی سے ای میل آتی ہے. اور یہ اکلوتی ای میل ہے جو اس اکاؤنٹ سے کی گئی، یعنی اس سے پہلے یا اس کے بعد ابھی تک اس اکاؤنٹ سے کوئی اور ای میل جنریٹ ہی نہیں ہوئی. ابھی پروٹون میل دراصل ایک سیکیور سروس ہے یا سرور ہے جس کی تفصیلات آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی. بہرحال اس کے لیے انٹرپول سے درخواست کی گئی ہے، اب وہی ہمیں کچھ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن ان تمام دھمکیوں کے باوجود نیوزی لینڈ نے یہ دورہ کینسل نہیں کیا تھا، اور 11 ستمبر کو نیوزی لینڈ کی ٹیم چارٹرڈ فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئی، اور T20 ٹیم کے ممبرز 12 ستمبر کو یہاں پہنچے. اس کے بعد ان کی یہاں ہائی لیول کی سیکیورٹی کر دی گئی. سرینا ہوٹل میں ان کو الگ ایک پورا ونگ دیا گیا جہاں ٹیم اور سیکیورٹی فورسز کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. سویلین آرم فورسز، پولیس، رینجرز، سیکیورٹی ایجنسیز، تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اس ٹیم کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے، اور 2 ہیلی کاپٹرز بھی ان کی سیکیورٹی کے لیے فراہم کر دیے گئے. آخری بار اتنی سیکیورٹی اس وقت کی گئی تھی جب محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، اور اس کے بعد پریکٹس سیشن کا شیڈیول بھی جاری ہوا. دونوں ٹیمز نے دھمکیوں کے باوجود 2 دن پریکٹس بھی کی، کوئی الرٹ رپورٹ نہیں ہوا. اس کے بعد 1 دن چھٹی کا بھی گزرا، کوئی سیکیورٹی ایشو سامنے نہیں آیا. لیکن 17 ستمبر کو میچ سے پہلے صبح 10:30 بجے نیوزی لینڈ کی ٹیم یہ بتاتی ہے کہ ان کی حکومت کی طرف سے تھریٹ الرٹ آیا، جس کی وجہ سے اپنی حکومت کی ہدایات پہ یہ دورہ منسوخ کر رہے ہیں. اس بعد پی سی بی کے حکام، وزارت داخلہ کی ٹیم، ایجنسیز کے لوگ ان کے پاس گئے، درخواست کی کہ آپ ہم سے تھریٹ الرٹ شیئر تو کر لیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا ثبوت شیئر نہیں کیا. حالت تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت ایس سی او کے سمٹ میں مصروف تھے، انہوں نے اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیکنڈا آرڈن سے بات کی کہ اگر اس وقت دورہ کینسل کریں گی تو اس سے عوامی سطح پہ تلخی پیدا ہوگی. لیکن جو نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سنجیدہ انفارمیشن ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ٹارگٹ کیا جائے گا. وہ سنجیدہ انفارمیشن آج تک ہم سے شیئر نہیں کی گئی. اب جب دورہ کینسل ہونے اور ٹیم کی واپس جانے کے بعد ہمارے اداروں نے تحقیقات کی تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا کہ ان کی دھمکی آمیز ای میل کے پیچھے سب کچھ ہے، کیا دھرا بھارت کا ہے. یہ ای میل بھارتی شہر ممبئی سے بھیجی گئی جس میں VPN استعمال کرتے ہوئے سنگاپور کی لوکیشن دکھائی گئی. ایک ای میل 18 ستمبر کو بھی سامنے آئی، اس کے بارے میں انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو بتایا کہ ہمیں حمزہ آفریدی 7899@gmail.com سے کے اکاؤنٹ سے ایک ای میل وصول ہوئی ہے جو کہ نیوزی لینڈ کے وقت کے مطابق 18 ستمبر کو 6:25 پہ کی گئی تھی، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ ای میل 17 ستمبر 11:25 بھیجی گئی، جس میں دھمکی دی گئی کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آپ نے پاکستان جا کر غلطی کی، اب آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا. ہوٹل سے فلائٹ کے راستے میں کہیں پر بھی بم لگایا جائے گا، میرے لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے، وہ آ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد، اللہ اکبر.
یہ ای میل بھی آئی ڈی بنانے کے 15 منٹ کے بعد بھیجی گئی۔ ای میل بھارت سے کی گئی لیکن وہ وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے سنگاپور کی لوکیشن شو کی گئی، کیونکہ یہ ڈیوائس جسے ای میل بھیجی گئی تھی، اس ڈیوائس پر 13 اور آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام آئی ڈیز ہندی ناموں پہ ہیں۔ زیادہ تر ای میلز ہندی فلم انڈسٹریز اور ڈراموں کے نام پہ بنائی گئی۔ صرف ایک ای میل پہ حمزہ کا نام ڈالا گیا تاکہ یہ دکھایا جائے، یہ پروف کیا جائے کہ یہ ای میل تھریٹ واقعی پاکستان سے آیا۔ اب یہ موبائل ڈیوائس بھارت میں اگست 2019 میں لانچ کی گئی تھی۔ موبائل سم 25 ستمبر 2019 کو انڈیا میں رجسٹرڈ ہوئی اور اس ای میل کو استعمال کرنے والے شخص کا نام اوم پرکاش مشرا ہے، جس کا تعلق بمبئی سے ہے۔ لیکن اس ای میل کے ٹائم پہ آپ غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس ای میل کا دورہ کینسل ہونے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دورہ کینسل کرنے کے بعد کی ای میل ہے۔ ای میل کا مقصد تھا کہ اس تمام کام میں پاکستان کو ملوث کیا جا سکے۔ اب اس حوالے سے مزید ثبوت حاصل کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے ایف آئی آر کا درج کر کے انٹرپول سے بھی رابطہ کر لیا تاکہ معاملے کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ نیوزی لینڈ کے بعد ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کو بھی اسی طرح کی ایک ای میل اکاؤنٹ سے ایک ای میل کی گئی ہے جو کہ احسان اللہ احسان کے نام سے ہے یا اس اکاؤنٹ سے ہے، اور اس ای میل آئی ڈی میں اگر آپ احسان اللہ احسان کے سپیلنگز چیک کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کسی ہندی بولنے والے کے سپیلنگز ہیں، لیکن اردو بولنے والے احسان کے یہ سپیلنگز نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ چند مہینے پہلے جب آزاد کشمیر میں کے پی ایل کھیلی گئی تھی تو بھارت نے کھلی دھمکی دی تھی کہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والے کھلاڑی اور آفیشلز کو بھارت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے مقابلوں کو روکنے کے لیے بھارت کس حد تک گر سکتا ہے۔ لیکن پاکستانیوں کو اس وقت زیادہ افسوس اس لیے ہے کہ جب نیوزی لینڈ پر دہشت گرد حملہ ہوا تھا تو اس وقت وہاں موجود ہمارے کرکٹرز، ہماری قوم نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن ان کی ٹیم ان جعلی ای میلز کے ڈر سے واپس چلی گئی۔ اب بات آتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہماری حکومت کے ری ایکشن کی۔ رمیز راجہ کے اس بارے میں کافی سخت رد عمل آیا اور اپنی ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ کس دنیا میں رہ رہا ہے، نیوزی لینڈ اب ہمیں آئی سی سی میں سنے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کی منسوخی سے پاکستان ٹیلی ویژن کو کروڑوں کا نقصان ہوا، دونوں بورڈز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے وکلاء سے مشورہ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کیا ہمیں آئی سی سی میں جانے سے یا پھر بورڈز کے خلاف قانونی کارروائی سے کوئی فائدہ ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی تک یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ قانونی کارروائی کرے گا کون، حکومت کرے گی، پاکستان کرکٹ بورڈ کرے گا یا پی ٹی وی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر کوئی کرکٹ بورڈ اپنی حکومت کی ہدایات پہ کوئی سیریز کھیلنے سے انکار کرتا ہے تو اس میں آئی سی سی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ پاکستان کے ساتھ نہ کھیلنے کا ہمیشہ ایک ہی جواز پیش کرتا ہے کہ اسے اپنی حکومت کی سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے انڈیا کے ساتھ آئی سی سی فیوچر ٹور پروگرام کے تحت ہونے والی 6 سیریز نہ ہونے پہ جو آئی سی سی میں اپنا کیس کیا ہوا تھا، سیریز کینسل ہونے سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے 6 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کے مالی نقصان کا ازالہ کیا جائے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کیس میں شکست ہو گئی تھی اور ایک بھی پیسہ ملنے کی بجائے ہمیں وکیلوں کی فیس کے طور پہ 20 لاکھ ڈالر ادا کرنے پڑے۔ اس سے میرا مشورہ ہے ایسے کسی فراڈ میں آنے سے بچیں۔ اس سے ہمارے سیاستدانوں کو سیاسی فائدہ تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بلکہ ہمیں مزید نقصان ہو سکتا ہے، ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ کرکٹ بورڈ کو چاہیے اب صرف ٹیم کی کارکردگی پہ توجہ دیں تاکہ آنے والے ورلڈ کپ میں خود کو ثابت کر سکیں، کیونکہ دورہ کینسل ہونے سے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم 2 مہینے کے بعد ورلڈ کپ میں کیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔